آج جمعۃ المبارک بعد از نماز عصر مسجد میں بیٹھے تھے تو کچھ ساتھی بیٹھے درود پاک پڑھ رہے تھے۔ جیسے عموماً مساجد کے اندر ہوتا ہے کہ جمعے والے دن درود پاک پڑھا جاتا ہے اور ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ جو شخص 80 مرتبہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما یہ درود پاک پڑھے گا، اس کے نامہ اعمال میں 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ تو میرا آج دل چاہا کہ میں کافی دیر سے ایک تحقیق میں تھا تو میں آپ کے سامنے وہ پیش کر دوں۔ یاد رہے کہ شیخ زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب فضائل درود میں بھی یہ روایت لکھی ہے، اور بھی بہت ساری کتابوں میں ہے، لیکن یاد رہے کہ کسی مستند کتاب کے اندر یہ روایت موجود نہیں ہے۔ ایک روایت ہوتی ہے صحیح، ایک ہوتی ہے حسن درجے کی، ایک غریب ہوتی ہے، ایک ضعیف ہوتی ہے۔ اس روایت کا ان میں یہ کسی بھی کیٹیگری میں نہیں آتی۔ میری جو تحقیق ہے اس کے مطابق یہ موضوع روایت ہے، یعنی من گھڑت ہے۔ باقی شیخ زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک وسیع مطالعہ تھا، ہم تو ان کے مطالعے کے ساتھ نہیں پہنچ سکتے۔ یقیناً وہ بہت بڑی شخصیت تھی، انہوں نے ایک ذوق میں لکھی ہے، شاید ان کے علم میں کسی کتاب میں ہو یا کہیں سے انہوں نے پڑھا ہو۔ بہرحال میں جب تک اپنی تحقیق پر تھا تو میں نے ایسی کوئی بات کبھی نہیں کی، حالانکہ کافی عرصہ پہلے مجھے اس بات کا پتہ چل چکا تھا کہ یہ روایت جو ہے وہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، لیکن میں خاموش رہا، اس لیے کہ شاید میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی جگہ کہیں نہ کہیں کوئی ضعیف درجے میں آ کر یہ روایت آتی ہو۔ لیکن پھر میں نے کچھ محقق علماء کرام کو سنا، انہوں نے بھی اس بات کی تائید کی کہ واقعتاً یہ روایت موضوع روایت ہے، اس کا کسی صحیح سند کے ساتھ، کسی مستند کتاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا اب اصل خلاصہ سمجھیں بات کا، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ درود پاک پڑھتا ہے تو یہ درود پاک غلط نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، لیکن اس کا تعین نہ کریں، اس کو سنت نہ سمجھیں، عصر کے بعد ہی سنت نہ سمجھیں، اور 80 مرتبہ اس روایت کو کہیں سے نہ لیں، نہ 80 مرتبہ کا تعین کریں۔ 100 مرتبہ پڑھیں، 200 مرتبہ پڑھیں، 500 مرتبہ پڑھیں، درود پاک پڑھیں، لیکن اس کا کوئی مخصوص انداز دین کے ساتھ یا کسی حدیث کے ساتھ نسبت کے ذریعے نہ بنائیں۔ اگر فرض کریں آپ پڑھ رہے ہیں اور واقعتاً 80 سال کی عبادت کا ثواب ہے تو اللہ دے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن دین کا حسن یہ نہیں ہے کہ کیا حرج ہے۔ ہر وہ چیز بدعت کہلاتی ہے جس کو دین کے کسی بھی حصے میں ڈال دیا جائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فضائل کے درجے میں روایات چلتی ہیں، بھائی چلتی ہیں، لیکن فضائل کے درجے میں وہ روایات چلتی ہیں جو روایات ضعیف کیٹیگری میں آتی ہوں، نمبر 1۔ اور نمبر 2، وہ روایات فضائل کے درجے میں چلتی ہیں کہ جن کے کرنے یا نہ کرنے میں کوئی تعین نہ ہو، کوئی خاص اس کو کسی چیز کے ساتھ نسبت نہ دی گئی ہو۔ فرض کرو اس درود پاک کی ایک فضیلت آ جاتی، اس بات کو خوبی سمجھ لیں، فرض کریں اس روایت کی کوئی فضیلت آ جاتی، اس درود پاک کی کسی روایت میں کہ اس کا بہت بڑا اجر ہے پڑھنے کا، تو اگر وہ ضعیف بھی ہوتی کوئی بات نہیں تھی، پڑھتے رہتے، اللہ اجر دے گا، کیونکہ معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے درود پاک غلط نہیں ہے، بہت زبردست ہے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر اگر صرف فضیلت آ جاتی تو کوئی بات نہیں تھی۔ اب حدیث پاک کے جس حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے اس کے اندر آیا ہے کہ 80 بار اور عصر کے بعد بغیر بات کیے ہوئے اور اپنی جگہ سے اٹھے بغیر
یہ پابندی اگر حدیث میں نہیں ہے تو پھر لگانا بدعت ہے. یہ مخصوص انداز اگر کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے تو اب اس کا مخصوص انداز بنانا گناہ ہے. میں درود پاک کی مخالفت میں بات نہیں کر رہا معاذ اللہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب اس میں کسی شخص پر کوئی پابندی اس حدیث کی، کیونکہ یہ حدیث ہی موضوع ہے تو یہ پابندی نہیں لگے گی. جو دین کے اندر صرف فضیلت کے درجے میں بات ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں آ گئی ایک پابندی کی بات کہ آپ کو اجر ملے گا تب جب عصر کے بعد پڑھیں گے، ایک بات. دوسرا یہ کہ 80 بار پڑھیں گے، دو بات. تیسری یہ کہ اس کو بغیر کس سے بات کی اور اٹھے بغیر پڑھیں گے، تین باتیں. یہ تین قیدیں، یہ تین پابندیاں ہیں. حالانکہ حدیث پاک ہی نہیں ہے یہ، حالانکہ صحیح مسند کتاب میں موجود ہی نہیں ہے. اب اگر ہم اس میں کوئی قید، کوئی پابندی لگائیں گے تو وہ بدعت کہلائے. مخصوص کوئی انداز نہیں ہے. یہ درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی سب سے افضل ہے وہ پڑھیں، اور درود پاک بہت سارے ہیں حدیث میں وارد ہیں وہ پڑھیں، جتنے مرضی پڑھیں. ہاں اگر کسی چیز کا تعین کسی حدیث میں آیا ہے تو اس کا وہاں تعین کرنا جائز ہوتا ہے، اگر موضوع روایت ہے تو تعین کرنا بدعت ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.